أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. عزیز دوستو، السلام علیکم۔ یہ آیت جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن پاک کی پہلی صورت جو اوپننگ صورت ہے، جو آغاز کرتی ہے، قرآن کا افتتاح کرتی ہے، یہ برج ہے، یعنی ایک قسم کا پل ہے جو کہ اوپر والے حصے اور نیچے والے حصوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ گویا اوپر والا حصہ جو ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ اللہ کی تعریف میں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ گویا جب یہ بندہ یہ صورت شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، کتنی برابر، یعنی 3 آیتیں۔ پھر اس کے بعد اپنی التجا کرتا ہے، یعنی التجا کیسے؟ التجا اس نظریے سے کہ کیا کرتے ہیں ہم اپنا ایجا کا نعبدو، اپنا یعنی کام بتاتا ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ عبادت کریں۔ تو گویا بندہ یہاں پر ایجا کا نعبدو جب کہتا ہے تو وہ اپنی اسی بات کو جو اللہ نے بیان آگے فرمائی تو وہ عرض کرتا ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایجا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی طرف ہی، کہ تو اکیلا ہی اس قابل ہے کہ تیری ہی عبادت کی جائے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب نستعین کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، تو ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ساری قسم کی جو مدد ہوتی ہے ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ سے ہی بندہ مدد مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت حرام ہے، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مدد مانگنا جو ہے، اس سلسلے میں بعض لوگ جو ہیں اس بات کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور فرقے کھڑے کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کو پورا پڑھنا چاہیے۔ آگے ذرا سورہ بقرہ میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وہاں پر نستعینوں کا لفظ آیا ہے، وہ بھی اسی وزن پر ہے، وہ بھی آرڈر ہی ہے، حکم ہی ہے کہ دیکھیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اب آگے دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا نستعینو، یعنی ہم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہاں پر حکم ہو رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ مدد لو، کس سے مدد لو؟ صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ مدد لو کس سے؟ آپ نماز سے اور صبر سے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک جاتے تھے، عرض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات حل فرما دیتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہی طریقہ امت کو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ گویا آپ دیکھیں کہ مشکل وقت ہو، پرابلم ہو، تو مدد صرف اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا، جو بندے اسی کے اوپر ہی دوسروں کو فرقے بنا کے وہ یا اللہ مدد، اور پھر کچھ لوگ بناتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ان باتوں پر جو ہے یہ میرے خیال میں کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مدد جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، مدد تو ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو مدد تو اللہ دیتا ہے۔
کیونکہ یہ مدد اصل جو ہے، ہیلپ جو ہے، دیکھیں نا، اگر بندہ بیمار ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ تو صحت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ دیتا ہے، شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور قرآن پاک شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، اسی کے اندر بڑی بڑے بیماریوں کی دوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو طاقت بندے میں آتی ہے، قوت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس میں آپ جتنے بھی ٹونک کھا لیں، جتنے بھی آپ دوائیاں کھا لیں، جتنی آپ طاقت کی چیزیں کھا لیں، آپ طاقتور نہیں ہو سکتے اگر اللہ تعالیٰ روح کو نکال لے بیچ میں سے۔ تو اصل روح جو ہے وہ جسم میں آتی ہے تو جسم ہلنے چلنے لگتا ہے، جسم میں حرکات پیدا ہوتی ہیں، چلنے پھرنا۔ تو وہ روح کس کی طرف سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی، تو روح تو اللہ کے حکم سے ہے۔ تو وہ آیا، اس میں آتا ہے تو پھر طاقت آتی ہے نا۔ تو طاقت تو اللہ کے بس میں ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ باقی یہ تو کوآپریشن ہے نا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پر ہم انگلش ملک میں اگر رہتے ہیں، یہاں پر جب کسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو ان کے ہاں ریسپشن پہ جو بندہ یا عورت بیٹھی ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں۔ تو وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ تو مدد جو ہوتی ہے، اب گھر میں ہم دیکھیں کہ کبھی ہم ضرورت ہوتی ہے، بچے ہماری مدد کر دیتے ہیں، بیوی مدد کرتی ہے۔ اب گھر میں باہر دیکھیں، اسکول میں، تو مدد کے بغیر گزارا تو چلتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ کا جوتا خراب ہو جائے تو موچی اس کو بنا دیتا ہے۔ ابھی آپ کا کپڑا اگر پھٹ جائے، درزی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہ مدد، یہ مدد یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا۔ اور یہ ایک دوسرے کی ہیلپ، آپ خود غور کریں، سارا نظام ہی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے پہ ہی چل رہا ہے۔ کہ ایک بندہ مزدوری کرتا ہے نا، وہ دوسرے بندے کا کام کرتا ہے۔ جیسے ایک استاد ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے، اب وہ اس کو تعلیم دیتا ہے نا، اس کے بدلے میں اس کو بھی کیا ملتا ہے؟ اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو گویا اسی طرح اگر ایک درزی ہے، وہ کپڑے سیتا ہے، تو کپڑے سینے کے اس کو پیسے ملتے ہیں، اور وہ دوسرے بندے کو کپڑے مل جاتے ہیں سلے سلائے۔ تو دونوں طرف جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اور قرآن پاک نے اس کو وضاحت کے ساتھ آگے بیان کیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اور نیک کام ہیں ان میں آپس میں تعاون کرو، مدد کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو برے کام ہیں، بری باتیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یعنی وہ باتیں جو گناہ کی ہیں، غلطی کی ہیں، معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے کی ہیں، ان میں تعاون نہ کرو۔ گویا مدد کے بغیر تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ اسی بات پر ہی لڑ جائے کہ بھی میں تو کہتا ہوں یا اللہ مدد، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی مدد، اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ روح اسی کی طرف سے ہے۔ اگر وہ نکال لے تو ساری مدد ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب مدد ہی اسی کی طرف سے ہے تو پھر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ مدد جو ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم مدد ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی بات جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ صبر اور نماز سے مدد لے لو۔ یعنی وہ کیا کرو گے؟ صبر خود کرنا پڑتا ہے نا۔ نفس کو، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ صبر کر لو گے، غصہ نہیں کرو گے تو اب اس میں دیکھیں نا، مدد آپ نے خود اپنی کی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو غصے پر قابو پا لیتا ہے تو گویا دیکھیں اس کا ریوارڈ، وہی تو پہلوان ہے، وہ تو سب سے بڑا کام کر لیا اس نے۔ تو یہ مدد خود اپنی کی، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے، غصے کے اوپر کنٹرول کر لیا تو مدد اپنی خود کر لی۔ تو یہ مدد ہر طرح سے ہوتی ہے، خود بھی کرتا ہے بندہ، دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے۔ تو یہ، اور اللہ نے جیسے فرمایا کہ آپ صبر اور نماز سے مدد لو، تو نماز سے مدد کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ لیکن وقتی طور پر صبر کر جاؤ، غصہ نہ کرو، پریشان نہ ہو، پھر دوسرے کی غیبت چگلی نہ کرو، دوسرے کو پریشان نہ کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں امن و سکون سے رہو، امن و سکون رکھو، کیونکہ اسلام امن و سکون کا ہی دین ہے۔
ایاک نعبدو میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو نعبدو ہے اس کے اوپر دال کے اوپر پیش ہے، تو نعبدو پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، نعبدو پھر وہ جمع کا ہو جائے گا کہ ہم ایک سے زیادہ جو اللہ ہے ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ پھر اس طرح کی بات بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ایاک نعبدو بس وہ سمپل پڑھیں، دال کے اوپر پیش، اور اس کو کھینچے نہ، یعنی زیادہ لمبا نہ کریں، نعبدو نہ کہیں بلکہ کہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ تو یہ کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے پھر ہم اس سے مدد لیتے ہیں یا دیتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کو فرقہ وارایت میں نہیں ڈالنا چاہیے، مدد اللہ کی طرف سے ہے، اصل اسی کی طرف سے ہے، کیونکہ روح نکال لے تو مدد سب ختم۔ تو اسی وجہ سے تو باقی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، کوآرڈینیشن، تعاون کرنا، مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سب جو ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، اور اسی کے اوپر ہمارا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، اسی پر ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو اور اعمال کو مضبوط کرا کے اس دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔